کال کرنے کے لیے ٹو دی پوائنٹ رہیے، اور ادھر ادھر کی باتیں کریں گے تو پھر آپ کو ریموو کر دیا جائے کی بھی یہاں پہ گنجائش ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی باری باری کالر آ جائیں بھائی۔ بلیک جن صاحب آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ اور محمود بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ جی جناب فرمائیے۔ مزے کا آپ نے نغمہ لگایا ہوا تھا، کافر ہیں قادیانی، کافر ہیں قادیانی، میں وہی بیٹھ کے سن رہا تھا۔ اچھا، تو ابھی مزید آگے سننا ہے کہ کوئی سوال کرنا ہے؟ جی مزہ آ رہا تھا وہ سن لگائیں کافروں کے بارے میں۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ آپ نا بلیک جن بھائی نیچے بیٹھ کے سنیے، تو نیچے کالر کافی آ گئے ہیں تو پھر ان کی جی کالیں جی ٹھیک لیتے ہے، ہیں۔ اوکے اوکے آپ لگا ٹھیک دیں۔ ہے جی، جزاک اللہ۔ اچھا جی اگلے کالر آ جائیں جی۔ ڈبل ٹیپ کیجئے، شیئر کیجئے برائے کرم، ڈبل ٹیپ کریں اور شیئر کریں۔ جی جناب۔ جی بھائی جان کیا نام ہے آپ کا؟ ہیلو، بھائی جان کا ارادہ نہیں ہے۔ اچھا اگلے کالر کو لے لیتے ہیں۔ جی جناب کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نعمان ہے۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کل بھی آپ سے بات نہیں ہو پائی، کل میں کال کر رہا تھا، تو کل بھی جو آپ کے وہ ختم نبوت والے کاشف صاحب تھے نا، وہ کمنٹ میں کافی عجیب باتیں کر رہے تھے، تم اپنی بہن کا رشتہ دے دو۔ اگر میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جو بھی کوئی بکواس کرتا ہے نا کمنٹ میں، تو اپنے لوگوں کو تھوڑا بتائیں کہ اسے اچھی طرح ڈیل کرے، تاکہ وہ امپریس ہو، وہ کچھ بھی ہو، شیعہ ہو، کافر ہو، ہندو ہو، کچھ بھی، وہ تھوڑا امپریس ہو کے اسلام کی طرف آئے۔ جیسے وہ نیچے جواب لکھتے ہیں، ٹھیک ہے تو اپنی بہن کا رشتہ دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، نام ٹو دی پوائنٹ رہی ہے۔ دیکھیں ابھی کوئی سوال آپ کا ہے؟ جی میرا یہی سوال ہے، تھوڑی 5 منٹ پہلے میں ایک اور گروپ دیکھ رہا تھا، وہ بھی شیعہ کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ پھر آپ وہی دوسرے گروپوں کی بات، دوسری برادوں کی بات، کل یہ ہوا پرسوں یہ ہوا، کوئی سوال ہے تو میرے بھائی کر لیں۔ میرا مفتی صاحب یہی سوال ہے آپ کے ساتھ، اور کل بھی وہ جو پھر کل کی بات کر رہے ہیں یار آپ، کوئی سوال ہے تو کر لو بھائی۔ وہی کہہ رہا ہوں، جو احمدی کے بارے میں کل آپ کی بحث ہو رہی تھی، یا جو بھی آپ کا ابھی بھی آپ کا وہ میں نے سنا ہے، وہ کوئی ترانہ آپ نے لگایا ہوا تھا، ایک قادیانی کافر یا جو بھی، تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ان کا جلسے جلوس ہو رہے ہیں، جیسے وہ یعنی سالوں میں لاکھوں لوگ ان کے اندر شامل ہو رہے ہیں، ان کی جماعت کے اندر، تو آپ جیسے مجھے نہیں لگتا کہ آپ جیسے جو یہاں پہ بیٹھ کے پیسے کمانے، روزی لینے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ ان کا کیا آپ احمدی ہیں؟ آپ کیا احمدی ہیں میرے بھائی؟ آپ کیا احمدی ہیں؟ میری بات سن لینا پہلے، بھائی بتا تو دینا آپ کا احمدی ہیں؟ شیعہ کے بارے میں کیا آپ احمدی ہیں؟ وہ بیٹھ کے آپ کے بندے ادھر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم شیعہ کو سیدھا کریں بھائی گے، ایک سنے تو وہ صحیح لان یار۔ آپ بیٹھ کے صرف لان تان کر سکتے ہیں، آپ کسی کو سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتے۔ اچھا پہلے آپ نہ بولنے تو پھر آپ سن کے جائیے گا، جائیں گے نہیں، ٹھیک ہے میں میرے کیوں بھائی؟ جاؤں گا؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سنا لیں، جتنی سنانی ہے آپ نے سنا نا، لیں، یہ آپ اسلام کی طرف سے نہیں لا رہے ہیں، جتنی یا تو آپ سنانی ہے سنا لیں۔ پہ آئیں اور انہیں آپ بلائیں کہ ٹھیک ہے مناظرہ کریں، اور مناظرے کا صحیح جواب دیں۔ اگر آپ صحیح جواب، آپ شروع سے ہی آپ ایک پکچر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے کالر، آپ اسے پوچھتے ہیں کہ جی آپ سب سے پہلے پکچر دیکھیں اور بتائیں کہ جی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو ایسے تو نہیں بات ہوتی نا۔ شروع سے آپ بات کریں، پورا مناظرہ کریں، تو پھر تو بات بنے، سننے والوں کے لیے بھی فائدہ ہو۔
आते साथ आप पहले करवाते हैं जी मिर्जा, जो क्या नाम है उसका, मिर्जा जी इंजीनियर, उससे आप क्या शाह कहते जी, हैं? जो पे लानते हैं आपकी भेजते हैं, आप उससे मुअज़्ज़ज़ ठीक है काल पे ले लेते हैं। इजाजत ठीक है के जी, साथ मैं इसको जवाब देना आपकी चाहता बात हूँ, हम अगर सुन आप रहे हैं। इजाजत दें तो। नहीं, अभी कोई नहीं बोलेगा जनाब, अभी इनको बोल लेने दें, जितना बोलना चाहते हैं बोल लें। नहीं, मैंने इससे ज्यादा कोई नहीं बोलना, ना इतना जी, टाइम है, अब मैं माइक ड्यूटी पे म्यूट हूँ, कर लें आप। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलना। जी, अब सिर्फ माइक ये म्यूट बोलना कर है कि आप कोशिश ये करें कि नफरत ना फैलाएं और किसी के साथ मुनाजरा करें, बेशक वो शिया हो कि सुन्नी हो वाबी हो, किसी के साथ मुनाजरा करें ताकि हम सुनने वालों को फायदा हो। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ। माइक म्यूट करें, माइक तो म्यूट करें जी। अच्छा, ये किताब है एक रूहानी खजाइन, ये मैं मिरर कर लूं, चल, ये रूहानी खजाइन है, जिल्द 22 है, ये आप लोगों की किताब है और इसके सफा नंबर नहीं, आप 200। ये मुझसे ये भाई नहीं कह माइक सकते कि म्यूट आप करें ना, लोगों की ये किताब है, देखें, ये मैंने नहीं आपकी कह बात सकते ना। सुनी है ना, गलत आप ये बात, तो नहीं गलत कह बात, सकते आप आप। माइक म्यूट करें, माइक म्यूट, गलत बात, ये देखिए गलत बात, अच्छी बात नहीं। आप जब मैं आपको मौका दूंगा ना, जितनी मर्जी आप दौड़ गए, है ना, ये है ना, ये है तो तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते। ये मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपने मौजज़ात यहाँ पे लिखे हैं हकीकतुल वही के अंदर, मौजज़ा नंबर 1, मौजज़ा नंबर 2, मौजज़ा नंबर 3, ये शुरू होती है ये गेम ये गालबन ये सफ़ा नंबर 200 से, हाँ सफ़ा नंबर 200 से ये पहला निशान, पहला मौजज़ा रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 है, सफ़ा 200 है, हकीकतुल वही मिर्ज़ा कादियानी की किताब है, उसमें पहला निशान ये दिया है, फिर निशान नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये पहुंचते हैं आगे जाके लंबे चौड़े निशान है। निशान नंबर 85 पे मिर्जा जी जब पहुंचते हैं तो ये निशान आप कैमरे के अंदर देख लें, नजर आ रहा है भाई? जी जी आ रहा है, निशान 85 नंबर। तो इबारत सही पढ़ी जा रही है? जी जी वो पढ़ी जा रही है जी। चलो ठीक हो गया, नहीं तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, कोई मसला नहीं। अभी ये वापस आएंगे, ये कॉलर जो थे, क्या नाम था, नुमान बता रहे थे अपना नाम। तो ये जनाब निशान नंबर 85 है मिर्जा गुलाम कादियानी का कि एक मर्तबा मैं कुलंज जहीरी से सख्त बीमार हुआ और 16 दिन पखाना की राह से खून आता रहा और सख्त दर्द था जो बयान से बाहर है। ये मिर्जे का निशान है कि उसके पछवाड़े से, उसकी मकद से, इसके नाम और भी हैं, पंजाबी के अंदर, उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर मुख्तलिफ नाम है, मुझे जितने याद थे मैंने आपको बता दिए। वहां से 16 दिन तक खून आता रहा, 16 दिन तक। वो कहते हैं ये मेरा मोजज़ा है। अब आप तो चले गए, दौड़ गए, नीचे जो बैठ के सुन रहे हैं, और ये सवाल मेरा उनके नाम है जो भी बैठ के सुन रहे हैं कादियानी, कि तुम लोग मिर्ज़ा कादियानी को मसीह मऊद मानते हो, यानी ईसा इब्ने मरियम। कुरान में या हदीस में कहीं पर भी ईसा इब्ने मरियम जब वो नाज़िल होंगे, उनकी कोई ये अलामत या निशानी बताई हो अल्लाह ने कि उसकी मकद से माज़अल्लाह 16 दिन तक खून आएगा, ये उसका निशान होगा, मोजज़ा होगा। ये बकाया जो पिछले 85-84 निशान है ना, उनकी मैं बात नहीं कर रहा अभी, वो फिर कभी करेंगे। सिर्फ एक पूरी देग में से एक दाना चख रहे हैं हम। कोई एनी वन एक कादियानी, अभी 100 के करीब 101 हो गए हैं, 103 हो गए हैं, 104 हो गए हैं, लोग सुन रहे हैं। कोई एक कादियानी आ जाए, आके हमें ये समझा दे कि कुरान और हदीस में कहीं कहाँ पर ये अलामत लिखी हुई है कि मिर्जा नहीं, जो आने वाला मसीह होगा, मसीह मऊद होगा,
جس مسیح کا وعدہ کیا گیا اس کے پچھواڑے سے 16 دن تک خون آئے گا, درد بڑی ہوگی, پیڑ بڑی ہوئے گی انہوں او دے پچھواڑے چ, لہذا وہ کیا ہوگا, اس کا معجزہ ہوگا, اس کا نشان ہوگا. آؤ نا بات کرو, پھر بھاگتے کیوں؟ آپ کی بات ہم نے سنی ہے نا, میں بیچ میں بولا, دوسروں کو بھی میں نے خاموش کروا دیا کہ چپ ہو جاؤ, کوئی نہیں بولے گا, میں جواب دوں گا. تو پھر صبر کرو نا, حوصلہ رکھو نا, اگلے بندے کی بھی بات تو سنو. بھائی سوال صرف تمہارے ہی تو نہیں ہے نا, ہمارے بھی تو سوال ہیں, ان کے جواب کون دے گا ہے؟ بتاؤ نا, ان کے جواب کس نے دینے ہیں؟ میں کل آیا تھا, پرسوں آیا تھا, فلاں براڑ پہ یہ ہو رہا ہے, فلاں میں یہ ہو رہا ہے, تو یہ ہو رہا ہے, تو فلاں گالیاں کر رہا ہے, تو فلاں یہ کر رہا ہے. او بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ مفتی صاحب وہ نیچے آیا ہے, اس کو لینا ہے اوپر, وہ قادیانی. جی اس کو لیں جی, اسی کو دوبارہ اٹھائیں, اسی کو دوبارہ اٹھائیں. ڈبل ٹیپ کرو یا شیئر کرو یار, برائے کرم ڈبل ٹیپ اور شیئر بند نہیں ہونا چاہیے. 123 بندے ہو گئے. جی جناب آپ آگے محترم ہیلو, نعمان صاحب. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. میں سمپل آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ نے کہا جی یہ آپ کی بک ہے, آپ کو کیسے پتا یہ میری بک ہے؟ میں نے آپ کو نہیں, کہا آپ پھر بتا دیں, کہیں لعنت بھیجتا ہوں میں, مرزا خنزیر ہے یہ, اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں, میرا اس سے کوئی بھیجنے تعلق. کا کام آپ کا ہے. یہ دیکھیں لانتے بھیجنے کا کام آپ کیا ہے, دنیا لوگوں پہ لانتے دو, بھیجنے. پھر جواب دو, لعنت نہیں بھیجنی, جواب دو. جواب میں نے کیوں کٹ کیا بات, آپ نے میری بات نہیں سنی. ٹھیک ہو گیا, آپ جو بھی ہیں ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہی اگر یہ لعنت بات آپ نہیں بولیں. بھیج رہے تو پھر اس کا جواب دے دو. جیسے دیکھیں آپ کی مخالفت کوئی بھی کر سکتا ہے, شیعہ کر سکتا ہے, کوئی بھی, ہم چھوڑ دیں, ہمیں ہماری مخالفت ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی سب کر رہے ہیں. یہی بات اگر ہے. مرزے پہ لعنت نہیں بھیجنی تو یہ جن کے نام آپ نے لیے ہیں, سنی شیعہ وہابی, سب اس کو مرزا قادیانی کے اوپر لعنت ڈالتے اور اس کو کہتے ہیں یہ خنزیر ہے, مرزا قادیانی. میں ابھی کوئی یہودی کی بک اٹھاتا ہوں, میں آپ کوئی کو بات دکھاتا ہوں, نہیں, یہ آپ اس کا جواب دے دیں, آپ اس کا مجھے جواب. میں بک اٹھاتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ آپ کی بک مجھے ہے, اس کا جواب آپ مانیں گے یہ آپ کی میں بک نے ہے؟ ادھر ادھر نہیں جانا, مجھے اس کا جواب چاہیے. ادھر اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا, پہلے میری نہیں, بات اس کا پہلے, اس کا جواب کا پہلے. اور آپ تو پھر یہ کوئی بات نہیں میں نے آپ سے کرنی, میرے بھائی ہیں آپ, میرے بھائی لگتے ہیں, محترم لگتے ہیں, آپ آئے ہیں, میں نے آپ کو کوئی گالی نہیں نکالی. میں نے آپ کی بات بندہ آپ کا کوئی بھائی نہیں ہوتا. دیکھیں میں نے آپ کی بات توجہ سے سنی ہے, اگر تو آپ نے الجھنا ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں, جیسے چلے گئے, ٹھیک ہے, مرضی ہے بھائی, کوئی نہیں. یہ اگلے کالر کو اٹھائیے بھائی, باری باری ایک ایک بندے کو اٹھائیں. یہ ابھی کون آئے ہیں, یہ نیچے خان صاحب کون ہے؟ یہ نواب زادہ آئے ہیں, نواب زادہ سے بات کریں. خان صاحب کون ہے؟ یہ اپنے بھائی ہیں, خان صاحب اپنے بھائی ہیں. یار مفتی صاحب نہیں پہچانتے آپ مجھے؟ نہیں, یا اللہ پاک, کتنی جگہ پہ میں آپ کے ساتھ رہا ہوں, آپ کو ڈیفینڈ کیا یار. یہ تھا. تو آپ نے سننا ہے کہ کوئی سوال کرنا؟ جٹ بھائی بہت شکریہ بھائی. یہ ایک بندہ ابھی ایک اور مفتی صاحب بندہ لے رہا ہوں, تھوڑا اس سے بات کریں. جی نہیں, پہلے ان سے تو کر لینا, یہ جو بندے بیٹھے ہیں ایسے نہیں, کسی کو خان اٹھانا صاحب نہیں ہے. ٹھیک ہے, خان صاحب سے یہاں بات تو کر کوئی لیں. سوال کر لیں, کرنا ہے, نہیں تو نیچے بیٹھ کے سماعت فرمائیں. جی خان صاحب. ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب. نہیں مجھے اچھا آپ ایسے کریں, آپ مجھے روحانی خزائن میں سے اس کے جو مرزا قادیانی نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ آخری نبی ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے نا وہ لا نبی بعدہ کی جو ہے تفسیر اس نے دی ہے, کیا وہ پیج مجھے مل سکتا ہے؟ کس پیج پہ اس نے لکھا تھا روحانی خزائن میں ہی ہے مرزا قادیانی سمجھ نہیں آئی, کا. آپ کے سوال کی نہیں سمجھ آئی. مرزا قادیانی نے روحانی خزائن میں کسی ایک جلد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ میں نے آپ کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, آخری نبی ہیں, بلکہ آخری نبی ہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں جو ہے نا وہ اپنی حدیث دی ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے جی لا پاس نبی آبادی. جی, تو یہ اس نے اپنی ایک بک میں مینشن کیا ہے, کیا میں یہ الفاظ کو کہ یہ جو نا یہ آخری لا نبی نبی ہیں, آبادی ان کے والے. بعد کچھ. جی ہاں, لا نبی آبادی والے تو اس نے کئی جگہ کوٹ کیا, میں حوالے دے دیتا ہوں. اچھا سوال. جی مجھے صرف حوالہ چاہیے. میں ایک منٹ رک دیں, بڑے اس کے بڑے حوالے. تھینک یو سر.
اچھا، لا نبی آبادی حدیث اس نے کہاں کہاں کوٹ کی؟ یہی ہے سوال ہے نا؟ یہ طریقہ ہوتا ہے، ایک سوال کرو، سوال بھی ایسا ہونا چاہیے جس کو دوسرے لوگ اس سے استفادہ کریں اور کچھ سیکھنے سکھانے کو ملے. لڑائی جھگڑا نہیں بھائی، نہیں لڑنا نہیں ہے، لڑنا تو ہے ہی نہیں نا، لڑنا جھگڑنا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، لڑیں جھگڑیں گے تو کچھ بھی نہیں ملنا، ککھ بھی نہیں لبنا. لا نبی آبادی یہ کہاں حوالہ ملے گا؟ یہ لب جا بھائی لب جا. چلے میں سرچ پہ لگاتا ہوں، ابھی فولڈر نا مجھے نظر نہیں آ رہا. جی چلے، ختم نبوت، ٹھیک ہے، فولڈر ہے یہ ٹھیک ہے. یہ لے جی، سنیں جی، روحانی خزائن جلد نمبر 7 صفحہ 200 نوٹ کریں. خان صاحب سن رہے ہیں آپ؟ جی جی میں لکھ رہا ہوں روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 200. میں حوالہ دکھا دوں آپ کو نا. یہ جلد 7 ہے اور صفحہ 200 ہے. میں ہائی لائٹ عبارت کر دوں. فسرا نبینا فی قولہ لا نبی بعدی ببیان واضح للطالبین. یہ لے جی، یہ جو آیت ہے نا وما کانا محمد ابا احد والی، اس کے آگے مرزا قادیانی عربی کے اندر لکھتا ہے کہ تو جانتا نہیں ہے کہ تیرے رب نے واضح طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا کہ حضور علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول لا نبی بعدی کے ذریعے اس کی وضاحت کر دی ہے. یہ نظر آ رہا ہے بھائی؟ جی 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 مفتی ایک صاحب، حوالہ کافی ہے کہ اور کوئی؟ ہاں ایک حوالہ تو بس بہت ہے ان لوگوں کے لیے. بڑا ایک حوالہ تو ایک اور بڑا ہی ہوتا ہے نا جی، کیا خیال ہے؟ جی ایک اور جگہ پہ اس نے کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مصلوب کیا گیا تو ان کو تکلیف ہوئی، ان کے ہاتھ اور پاؤں میں جو نا وہ کیلیں ٹھوکی گئیں. یہ اس نے کوئی، یہ روحانی خزائن کی ہی کوئی جلدیں ہیں، اس میں 3-4 جگہ پہ اس نے کہا ہے. جی جی ہاں جی، وہ بھی کہا ہے. جی لیکن یہ اگر ہے کہ لگے ہاتھوں ابھی وہ آپ خان صاحب چلے ٹھیک تشریف ہے تھوڑا سا ٹھیک نیچے ہے رکھیں گے تاکہ ٹھیک نیچے ہے کوئی جی ٹھیک ہے کالر ہیں تو ڈیبیٹ ہو، کوئی مزہ ہے نا. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جزاک اللہ ہمارے اپنے بندے ہی بیٹھے رہیں گے تو پھر فائدہ تے نہ کوئی ہویا. جزاک اللہ الخیر جی، جزاک اللہ الخیر. آپ نیچے چلے جائیں جی، نئے کالر کو اٹھائیں جی. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اللہ اکبر. جنہوں نے گالیاں نکالنی ہیں نا، شروع میں آتے ہی گالیاں نکال لیا کریں. جتنا انہوں نے کوئی غصہ دکھانا ہے وہ دکھا لیا کریں، کوئی ٹینشن نہیں، ہم سنیں گے، ہم گالیاں سننے والے ہیں جی. آئیں نئے کالر کو بلائیں گے. ڈبل ٹیپ کرو یار، میں تھوڑی دیر کے لیے بس آیا ہوں، پھر میں نے جانا ہے. رات کو ہماری پراپر براڈ تو رات کو ہوتی ہے، رات 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک.
جی میرے بھائی. السلام علیکم وعلیکم السلام. بھائی. کیا ٹاپک ہے؟ کیا آپ نیچے کیا لکھا تھا ورڈ؟ مرزا پتہ نہیں کیا تھا. انجینئر مرزا قادیانی نشست، یہ نام. اچھا، آپ قادیانی ہیں؟ بھائی آپ ہمارے بارے میں انٹرویو کرنے آئے یا اپنا کچھ بتانے بھائی آئے ہیں؟ میں ابھی تو اوپر سے نام کچھ اور مفتی چلو مبشر کوئی شاہ بات نہیں، لکھا آپ ہوا نا ہے. نیچے بیٹھ کے بھی آپ کو پتا چل جائے گا میں قادیانی ہوں کہ نہیں. نہیں آپ تھوڑا ٹاپک کیا ہے آپ کا؟ اپنے لائیو آئے ہو تو لازم بتاؤ نا بھائی. قادیانی ہو تو اس حساب سے بات کریں نا. اگر بھائی دوسرے آپ حساب تھوڑی سے. دیر کے لیے بیٹھ کے سنو. ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں ابھی آیا ہوں، کیسے پتا چلے گا؟ اب بیٹھ کے اچھا سن چلو لیں. ٹھیک ہے. اوکے لڑائی اوکے کس جی. چیز کی ہے یار؟ آپ لڑنا نہیں شروع کر بھائی دیتے ہو. لڑائی کریں گے کیوں؟ وجہ بتا، لڑائی کی وجہ نا آپ بتاؤ. تو لڑ رہے ہیں بھائی. نیچے بیٹھ کے نہیں. سن لو، تھوڑی دیر سنے، آپ کو پتا چل جائے گا کیا اچھا میں ٹاپک ہے. کہاں سے اتر جاؤں؟ تو اتر جائے. میں نے آپ کو کوئی بھائی دعوت تو نہیں دی میرے بھائی. اچھا چلو ٹھیک ہے. ٹھنڈا رہنا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے میرے بھائی. ہاں جی بڑا اچھا ہوتا ہے. اوکے جزاک اللہ. اگلے کالر کو بلائیں بھائی. الجھنا شروع کر دیندے ہو یار. جاؤ تسی نہیں سمجھ آندی پئی تے تانوں کسے نے روکیا تے نہیں کہ تسی ساڈی براڈ دے بیٹھ کے سنو. نہیں سمجھ آندی ٹر جاؤ بلا. یہ یہ بھی دوسرا بس کلر آیا ہوا ہے. الجھنا شروع کر دیں گے. جی جناب. جی کیا نام ہے آپ کا بھائی جان؟ کیا نام ہے آپ کا بھائی جان؟ کا ارادہ نہیں ہے، ان کو بھیج دیں نئے کالر کو. صرف 2 دفعہ میں کہوں گا، ٹھیک ہے؟ تیسری دفعہ نہیں کہنا. تیسری دفعہ نیچے اتار دیں. اگلے کالر. اللہ اکبر. جی جناب کیا نام ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام کیا ہے آپ کا؟ حاہل. آئل. ہم کو نا میری بات سنو، ہم کو نا جلدی ہی 72 سے ملنا ہے. کوئی ایسا ٹیکنیک بتا مادر چود بک ماگر. ہاں ٹھیک ہے. یہ تبلیغ کر کے ایسے اچھی بات ہوتی ہے، تبلیغ کیا کریں. اگلے کالر کو بلائیں بھائی. آتے ہی اسلام علیکم نہ پھر آتے ہی تبلیغ کیا کرو. گال تو نہیں نا پھر وہ سلام بعد میں، گال پہلے، تبلیغ پہلے. تبلیغ پہلے کیا کرے. جی بھائی جان کیا نام ہے آپ کا؟ جی بھائی جان کیا نام ہے آپ کا؟ وقاص. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وقاص صاحب جی فرمائیے. جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. اور طبیعت سے ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ جی بڑی سونی ہے. کوئی بتائیے، کوئی کیا کس کام کے لیے آئے ہیں؟ مفتی صاحب آپ سنائیں. حال چال دریافت کرنے کے لیے. چلیں میں ٹھیک ہوں، بڑی اچھی. تو یہ حال چال والے بھی بھائی ان کو آپ خود ہی موڈیریٹر سنبھال لیا کریں یار اسی ٹائم. جی اگلے بندے کو. ٹھیک ہو گیا استاد جی. وہ مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. ٹھیک ہو گیا. جی جناب. بھائی حال چال میں ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے ہوں. جب ٹھیک ہی ہوں تو بیٹھا ہوں نا. ایسی بات. کیا نام ہے، کیا حال ہے، کہاں کیا کھایا آپ نے، چائے پی ہے کہ نہیں؟ حد ہو گئی ہے. جی بھائی جان کیا نام ہے آپ کا؟ جی بھائی جان کیا نام ہے آپ کا؟ جانے دے اگلے کالر. اللہ اکبر. تبلیغ کرو یار، تبلیغ کرو. جلدی آؤ، سامنے آؤ. قادیانیوں مرزیوں آؤ بھائی سامنے آؤ، تبلیغ کرو. دس از تبلیغ ٹائم. تبلیغ کرو، تبلیغ کرو. جی بھائی جان. جی جناب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جانے دے. میں عرض کر رہا ہوں صرف 2 دفعہ میں پوچھوں، نہ بندہ بولے جانے دیا کرے. اللہ اکبر. محنت مزدوری کرتے ہیں وہ، محنت مزدوری نیچے بیٹھ کے کریں. جی بھائی جان کیا نام ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی کیا نام حال ہے ہے؟ آپ؟ میرا نام موزم خضر ہے. مؤذن. جی مؤذن صاحب اذان دینے والے نا؟ موزم خضر. معظم. او یار. جی اچھا جی معظم صاحب کدھر تشریف لائے فرمائیں. سر میں دبئی میں ہوتا ہوں. اچھا جی. تو ویسے ہی بس ابھی آپ کی لائیو اوپن کی ہے تو ریکویسٹ ڈال دی آپ کو. اچھا جی.
वैसे ही? तो जी, अच्छा, तो बस यही था और कुछ नहीं। ठीक हो गया। ठीक है सर। नीचे बैठ के देखें, एक अभी ना कलर लेना, अभी कलर ना लेना। देखें अपना वक्त भी बचाए, जी जी हमारा वक्त भी बचाइए। ये कोई मौज मस्ती कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं मौज मस्ती के लिए ये बराड कर रहे हैं कि ये फूल वगैरह इकट्ठे करने के लिए हम बैठे हैं भाई? है कोई ये गिफ्टिंग शिफ्टिंग के लिए बैठे हैं? क्या समझ, आप क्या समझते हैं कि मैं फारग बैठा हूं? बिल्कुल है, आप भी आप तो फारग हैं माशाल्लाह, मुझे पता है यार। दूसरी दुनिया इतनी सुन रही है, 250 पौने 300 बंदा है। कुछ अक्ल के नाखून ले लें यार, हम बात करेंगे फिर आपको बुरा लगेगा। कोई सवाल है तो करें आके, जो है टू दी पॉइंट रखें बात सामने। कोई हाल चाल पूछने आ रहा है, कोई जनाब मैं वैसे ही फारग था तो मैंने कहा कॉल कर दूं यार की यार बंदे होंगे ने भाई यार। यार मोडीरेटर भी बड़े टैट होने चाहिए ने साडे। अच्छा अच्छा ओके मोडीरेटर तो ढिले हो यार, तुहानू पता ही कख नहीं की बनदा है पिया। हैं? चलो कलर चको अगला। जी जनाब, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर फारूक है। फारूक साहब जी, फारूक साहब क्या फरमाएंगे? फरमाना नहीं है, बस मैं आपको एक ताज़ियत चाहता हूँ आपसे। क्या चाहता हूँ? ताज़ियत यानी एक ख्वाब की ताज़ियत चाहता हूँ। ताबीर नहीं, मैं ख्वाबों की ताबीर मुझे नहीं आती, मैं मुअब्बिर नहीं हूँ। मोहब्बत नहीं है, बस एक मैं कह गुजारिश रहा है हूँ मैं आपसे। मुअब्बिर नहीं हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ मैं मुअब्बिर नहीं हूँ। मोहब्बत नहीं है जी, मुझे बस एक ख्वाब ने सताया हुआ है कुछ दिन से। ठीक हो गया, ये किसी मुअब्बिर को बताइए जो ख्वाबों की ताबीर बता सकता हो, क्योंकि लिकुल्ली फन्निन रिजाल, हर फन के कुछ माहिरीन होते हैं, वो उसी फन को बेहतर जानते हैं। जी मेरे भाई, क्या नाम है आपका? जी भाईजान क्या नाम है आपका? जाने दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मिर्जा कादियानी, अच्छा जी जनाब, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? आतिफ गोंदल। सर क्या हाल है, ठीक है आप? आतिफ गोंदल साहब जी, शुक्र है जी, फरमाइए। सर मादर आप किस फिक्का से बात कर रहे हैं? जी बस यही सवाल है आपका? नहीं सर, प्लीज़ 2 मिनट सिर्फ टाइम दे दें। जी यही सवाल है, और भी कोई है? कर लें सवाल जितने करने हैं। जी जी जनाब, आप बता देना किस जमात से है? भाई सवाल कर ले, मैंने लिख लिया, ये फिक्का का सवाल किया, आगे नहीं सर, आप पहले बताओ तो सही। 1 मिनट नीचे बैठ जाए, मैं बताता हूँ। प्लीज सर। जी ठीक है, बताइए। फिक्का हनफी से मेरा ताल्लुक है। अगले कॉलर को बुलाएं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम मेरा नाम सलाम। मोहम्मद जी क्या नाम? जी मोहम्मद अनवार खान। अनवार? जी अनवार खान जी, अनवार खान क्या बात करेंगे? जी, मैं सऊदी अरब से लाई हूँ और आपकी काफ़ी देर से सुन रहा हूँ गुफ्तगू। तो आपका जो टाइटल था वो मेरे ख्याल में कादियानियों के हवाले से था। जी या मिर्जा इंजीनियर कादियानी, इस हवाले से था। हाँ जी, इंजीनियर मिर्जा कादियानी निशिस्त। जी तो जनाब, मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ मुफ्ती साहब आपको, लेकिन आप उस पर कोई गुफ्तगू करें तो हमें कुछ पता चले। और दूसरी बात, जो आपका टॉपिक है, तो उस टॉपिक पर ही तो बात कर रहे हैं जनाब। और दूसरी बात कि जो आपने वो किताब का हवाला दिया है कि इसमें लिखा हुआ है ला नबी आबादी ये वाली हदीस, जो ये किसकी किताब थी? चूंकि मैं उसी टाइम आया था। वो ये मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब है। अच्छा, मिर्जा गुलाम कादियानी की डिस्कशन हो रही है आज। जी
ٹھیک ٹھیک، میں نے سمجھا مرزا انجینئر پر ہو رہی ہے، سوری. اور نہیں یہ بڑے انجینئر صاحب، یعنی انجینئر مرزا قادیانی صاحب کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. یہ مرزا سینئر صاحب کافی لوگ نیچے بیٹھے ہیں تو جلدی بہت جلدی. زیادہ جی تقریباً کافی لوگ یہاں ہیں. 30 کالر مجھے نظر آ رہے ہیں. جی جناب. جی بھائی جان. ہیلو بھائی جان. 30-32 کالر بیٹھے ہیں یار. نہ کرو یار، تنگ نہ کرو، تہاڈی مہربانی. ٹو دی پوائنٹ رہو یار. جی جناب. جی بھائی جان. کیا ہوا؟ ہیلو بھائی جان. نمک خراب. اللہ اکبر. ویلی دنیا ہے، ویلی دنیا ہے بس. کال ڈال کے کہاں کہاں بات کرتے ہیں یہ لوگ، سمجھ میں نہیں. نہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. کیا نام ہے آپ کا؟ مفتی صاحب فیصل عمران میرا نام ہے. فیصل عمران صاحب. ایک منٹ میں نام لکھ لوں. جی فیصل عمران صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ مفتی صاحب آپ قادیانیوں پہ بات کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اور بات کرنے کی اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور بلا شک و شبہ قادیانی مرتد اور کافر اور واجب القتل ہے، اور انشاءاللہ آپ جیسے مفتیان اکرام کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے، اور ہم ان کو تا حیات قبول نہیں کریں گے. بس مفتی صاحب. زبردست زبردست ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ ایک منٹ ڈسکلیمر چلا لینے دے مجھے موڈیریٹر. ڈسکلیمر مجھے جی جی چلا جی جی جی. کیونکہ انہوں نے ایک بیچ میں لفظ بولا ہے تو اس کی وضاحت کے لیے ڈسکلیمر چلانا ضروری ہے. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں. اس پروگرام میں چلیں کالر اٹھائیں. جی بھائی جان. یہ پہلے بھی آئے تھے. جی جناب. یار ان کا ارادہ نہیں ہے، وہ کال کینسل کر دیا کریں. نیچے سے جب اتارتے ہیں نا، نیچے سے کال بھی کینسل کر دیا کریں. یہ پہلے بھی آئے تھے تو ایسے ہی بس بولتے تو ہیں نا. جی جناب. اگلے کالر کو. جی کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ بھائی جان کیا نام ہے؟ اللہ اکبر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ مفتی صاحب میرا نام رضوان علی ہے، کویت سے. رضوان علی صاحب. جناب کیا فرمائیں گے؟ جی میں نے آپ سے کچھ پوچھنا یہ ہے کہ یہ محمد علی مرزا یہ تو نہیں کہتا کہ میں قادیانی ہوں، یہ تو بالکل قادیانیوں کے خلاف بولتا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تھوڑا پوچھنا چاہ رہا تھا. زبردست ہو گیا. بڑا اچھا سوال آپ نے کی ہے. پہلے تو میں آپ کے سوال کی تعریف کر دوں. اچھا یہ کیا کہتا ہے کہ قادیانی کیا ہیں؟ بولتا ہے قادیانی کافر ہیں، میں قادیانیوں کو مسلمان نہیں مانتا. اچھا کون سی ویڈیو میں اس نے یہ بات کہی ہے؟ میں نے کچھ اس کی ویڈیو دیکھی ہیں جس میں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا حوالہ دے کے کہتا ہے. وہی ویڈیو کوئی ہے تو مجھے دکھائیں، میں ابھی چلاتا ہوں. کوئی نام یاد ہے تو بتائیے. اچھا آپ کے کہنے کا مقصد ہے اس نے یعنی کہ نہیں کہا ایسا؟ نہیں، وہ قادیانیوں کی تو حمایت کرتا ہے، قادیانیوں کا دفاع کرتا ہے. اچھا ہاں وہ تو کہتا ہے قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر مت کہو. وہ کہتا ہے مرزا قادیانی نے کون سی نبوت کا دعویٰ کیا ہے. وہ کہتا ہے اگر 1974 کی اسمبلی میں ہوتا تو میں قادیانیوں کا کافر نہ ہونے دیتا. تو یہ آپ ہمیں تھوڑا بتا دیں گے، یہ چیزیں ہمیں سننے میں کہاں ملیں گی؟ یہ چیزیں ہمارے ساتھ یہ دیکھیں جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل میں ابھی دے دیتا ہوں. کیا خیال ہے؟ جی جی یہ سنیں. بھائی میوٹ کریں آپ میوٹ نے کریں. کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس
اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو. دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے. آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں. ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا ہو. اس نے ٹھیک ہے، سن لیا آپ نے. جی مفتی صاحب، اس کی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا ہو. یہ تو سیدھا دفاع کر رہا ہے. سیدھا میں کہتا ہوں اس کی، میں اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ کوئی ایک ویڈیو لے آئیں کہ جس کے اندر اس نے مرزا قادیانی کا رد کیا ہو، ہم وہ پوری چلائیں گے. یا ابھی قوم کو ابھی یہ گو اور یہ میدان ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ قادیانیوں کا دفاع کرتا ہے یا قادیانیوں کا رد کرتا ہے. وہ تو قادیانیوں کی گود کے اندر بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے، اس کا مطلب ہے اس کے ٹوٹلی میرے بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ رضوان علی. جی رضوان بھائی، اس کے ٹوٹلی عقائد، میرا دعویٰ ہے اس کے ٹوٹلی عقائد مرزا قادیانی والے، ٹوٹلی کلہم. اچھا جی، یہ میرا دعویٰ ہے. اس کی دلیل اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں ابھی دلیل دے دوں. ویسے اس نے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت سادہ طبیعت ہوں، میں کوئی زیادہ مطلب خرچے نہیں کرتا، میری پیری مریدی نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے دکھا رہا ہے. یہ اصل والی جو چیز ابھی میں سن رہا ہوں، اگر یہ واقعی رائٹ پہ ہے تو اس کو تو سیدھی بات کرنی چاہیے، جو کہ مسلمان کا فرض بنتا ہے. لیکن وہ تو ایسی بات نہیں کر رہا. جناب ماننا یہ دیکھیے، رات کو میں نے براڑ کی ہے. جی واللہ اس کے اندر میں نے تقریباً 15 کے قریب حوالے دیے ہیں. اس کے اندر ایک ویڈیو بھی شامل ہے. میں نے ثابت کیا، اس نے بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ مرزا قادیانی جو تھا وہ حنفی تھا اور حنفیوں کے اندر سے یہ نکلا ہوا ہے. آپ نے بھی کبھی سنی ہے کہ نہیں یہ بات؟ نہیں، میں نے نہیں سنی تو ابھی سن لیں. یہ لیں، نہیں سنی تو سن لیں. جی یہ سنیں ذرا ایک. اللہ اکبر، ویڈیو کتنے ٹر گئی ہے. یہ سنیے گا ذرا. کتنی کمزور گراؤنڈ کے اوپر یہ قادیانی فرقہ کھڑا ہوا ہے. فرقہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سنیوں سے نکلا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی بھائیوں میں سے نکلا. سن لیا؟ جی میں نے سن لیا. حنفی دیوبندی حنفی بریلویوں کے اندر سے بھائیوں سے یہ فرقہ نکلا ہے. میں نے فرقہ ان کو اس لیے کہا ہے. جی مطلب کیا؟ سنیے ذرا ایک منٹ. رات کو میں نے 4 گھنٹے کی براڑ کی ہے اور یہ موضوع یہ تھا. اچھا، رات 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک میری روزانہ رات کو براڑ ہوتی ہے. صحیح. جو کہ 4 پلیٹ فارم کے اوپر چلتی ہے، ٹک ٹاک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب، ہمارا چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر. ہزاروں لوگوں نے بیٹھ کے یہ چیز سنی اور یہ میں نے حوالہ جات دیے. یہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی قسمیں جھوٹ بولتا ہے. یہ نہ ہی تو بریلویوں سے نکلا ہے، نہ ہی دیوبندیوں سے نکلا ہے، یہ وہابیوں سے نکلا ہے. اچھا، مرزا قادیانی وہابی تھا، غیر مقلد تھا. صحیح. یہ سن لیں ذرا، یہ ان کے گھر کی خبر سن لیں. چلیں، ویسے تو تفصیلی گفتگو رات کو ہی ہے، وہ آپ میری براڈ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ریکارڈ کے اوپر ہے، آن دی ریکارڈ ہے. یہ ایک قادیانی مربی اپنے یوٹیوب کے چینل، واٹس ایپ کے گروپ اسلام احمدیت کے اندر کیا بات کر رہا ہے ذرا سنیے. اور اس کو جب ہم نے انوار العلوم کا حوالہ پیش کیا تھا، مائک ذرا میوٹ کریے گا. جب انوار العلوم کا ہم نے حوالہ پیش کیا تو اس نے اس کے اوپر یہ گفتگو کی. اچھا دیکھیے اس پر کیا اعتراض ہے جی آپ کو. یہاں پر حضرت صاحب نے وہابیوں کا ذکر کیا ہے، یعنی اہل حدیث مراد ہیں. کیا ایسا ہی نہیں ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے پہلے سے، چونکہ فقہی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، لہٰذا آدمی احمدی ہو کر اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہیں کرتا احمدیوں کی مسجد میں جا کر. ہاں، مثال کے طور پہ ہم بھی خطبہ جمعہ جو ہے اہل حدیث کی طرح اور ہمارا ایک جیسا ہے. سن لیا؟ جی ہمارا خطبہ جمعہ بھی اہل حدیث وہابیوں کی طرح ہے. آگے سنتے جائیے کہ امام صاحب واز کرتے ہیں اپنی زبان میں، کچھ عربی میں پڑھا، پھر اپنی زبان میں واز کیا، پھر بعد میں خطبہ ثانیہ پڑھا اور نماز پڑھا دی. لیکن
बहुत सारे देवबंदी, बल्कि तकरीबन सारे देवबंदी और बरेलवी, वो क्या करते हैं, पहले एक लंबी तकरीर करते हैं। अब देवबंदी यानी कहता है हमारा देवबंदियों और बरेलवियों से अलग है, हमारा तो भाभियों के साथ हमारा दीन मिलता है, ऐसे ही है जी, ऐसे ही कह रहे हैं। आगे सुनते जाइए। फिर 2 अरबी खुर्द पे पढ़ते हैं। तो वो बंदा जब आएगा हमारी मस्जिद में तो अजनबी महसूस करेगा, लेकिन हदीस आएगा तो अजनबी नहीं महसूस। हाँ, देवबंदी बरेलवी आएगा तो वो अजनबी महसूस करेगा, भाभी आएगा हमारी मस्जिद के अंदर तो वो अजनबीयत महसूस करेगा नहीं। आगे सुनिए करेगा, समझे आप। इसी तरह हम सीने पर हाथ बांधते हैं, हम सीने पर हाथ बांधते, ठीक है, सुनिएगा। देखा है आपने हमारे हज साहब को भी जी, तो अहले हदीस भी सीने पर हाथ बांधते हैं जी। इसी तरह से वो मैंने फातिहा खल्फ इमाम की बात की, आमीन बिल जाहिर, ये ऐसी चीजें होती हैं। ज़ाहिरी तशाबुह जो होता है ये आदमी के लिए आसानी पैदा करता है। तो अहले हदीसों को चंद एक मसाइल में तब्दीली के बाद आसानी। बहरहाल ये वीडियो लंबी है, मैंने एक चीज बतानी थी वो बता दी है मैंने, कि ये कितना बड़ी ये गप्पे मारता है कि मिर्जा कादियानी जो था वो हनफियों बरेलवियों देवबंदियों से निकला है। और मैंने दलाइल दिए, अल्लाह की कसम, कादियानियों की किताबें खोल खोल के मैंने बताया कि वो वाबी था, वो खुद कहता है मैं वाबी हूँ। वो मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब के साथ ये देखें यार, ये मेरे सामने भी वो रात वाली किताबें पड़ी हुई हैं, ये इशातु सुन्ना, ये देखिए वो मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब कहते हैं ये मेरा क्लास फेलो है, मेरे साथ पढ़ता रहा मिर्जा कादियानी। सही। मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब क्या वो वाबी है, वो गैर मुकल्लिद है। सही। वो कहते हैं जब मिर्जा कादियानी ने पहली किताब लिखी थी बराहीन अहमदिया, उसके ऊपर उन्होंने रिव्यू लिखा है, ये देखे इतना मोटा बराहीन, तारीफों के पुल बांध दिए, कहने लगे इसके मौजूजात बिल्कुल ठीक है, इसकी किताबें बिल्कुल ठीक है, इसने इस्लाम का बड़ा दिफा किया है। वो ये कह रहे हैं, हवाले मैं दे देता हूँ, रात को मैंने दिए हवाले। ठीक। अभी ये जो कादियानी है ना मुफ्ती साहब, ये तो बकायदा एक्सपोज हो चुके हैं ना, लेकिन ये जो मोहम्मद अली मिर्जा है ये अपने आप को मतलब बता नहीं रहा कि वो क्या है, वो पता है बात नहीं, वो हम बताएंगे ना, वो हम बताएंगे, हम खुद के अंदर से निकालेंगे इसको। हमने साबित रात को भी किया और एक अरसे से कर रहे हैं। आजिज जो आपके सामने बैठा है, पूरी दुनिया में करोड़ों उलमा में से वाहिद आलिम ये बैठा हुआ है जिसने मिर्जा जूनियर जेलमी के साथ सबसे पहले मुनाजरा किया था। अच्छा, आज से कोई 10-12 साल पहले की बात, पुरानी बात बता रहा हूं, जब ये अभी लंगोटी बांधता था, सोशल मीडिया का इसने मुंह भी नहीं देखा था, तो हम उस वक्त के सोशल मीडिया के ऊपर हैं। मुझे 26 साल 25 साल तकरीबन राउंड बोर्ड हो गए सही इसी सोशल मीडिया के ऊपर। उस टाइम तो ये यूट्यूब तो आया ही नहीं था, फेसबुक तो आया ही नहीं था, जब पालटाक था। भी हम तो पालटाक की दुनिया के हैं। ठीक है जी। वो उस टाइम इसकी माँ इसको लंगोटे बांध रही थी जब कि हम सोशल मीडिया के ऊपर हैं। अच्छा, तो ये अभी इसकी 2-4 वीडियो आई थी इसके चैनल के ऊपर, तो मैंने इसको कॉल कर दी। अच्छा, मुनाजरा शुरू, मेरी कॉल काट के भाग गया, मैंने उसको एक्सपोज कर दिया, यानी अपलोड कर दिया। मैंने कहा यार देखो ये करतूत, मैंने उन्हीं दिनों कह दिया था। मैंने कहा मैंने एक सीरियल चलाई थी अपने चैनल के ऊपर, वो बाद में चैनल ब्लॉक हो गया था, और मेरे कई चैनल ब्लॉक हुए हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल। उसके ऊपर मैंने सीरियल चलाई थी कि नाम था मुल्हिद नुमा कादियानियों का तारुफ, मुल्हिद नुमा कादियानियों का तारुफ, ये सिलसिला था उसका। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह मैं मुख्तलिफ लोगों को फिर वो बिल के अंदर से निकाला। मैंने कहा ये असल में इस्लाम के लिबादे के अंदर ये मुल्हिद नुमा कादियानी है। ठीक, अल्लाह दी कसम चुक के कहना, कुरान मेरे सामने बैठा जे किताबां दे विच मैं बैठा, कुरान दी हिस्सियां किताबां, झूठ नहीं बोल रहा, हर चीज लाइव मौजूद है, पुराने लोग मुझे जानते हैं जी। मैंने उसी टाइम कह दिया था बंदा है कादियानी जी। दूसरे नंबर पे मैंने इसको डाला था। सही। पहली वीडियो मुझे याद नहीं पड़ता, पहली वीडियो शायद वो दुबई वाला कारी नीफ तैयब उसके ऊपर थी।
تو دوسری ویڈیو اس کے اوپر تھی. میں نے انہی دنوں کہہ دیا تھا, میں نے کہا بندہ جڑا جو نا اے قادیانی جے اے لکیا یا کوئی ملحد جے. اس ٹائم ابھی اس کی 2-4 ویڈیو آئی تھی, کوئی زیادہ نہیں. میں نے اس ٹائم میں نے اس کو پکڑ لیا گرے بان سے. میں کہا یہ اس کی تو وہ کہندے نے جمدیاں سوراں دے منہ جمدیاں ترکھے ہوندے نے, وہ والا معاملہ. ہاں پتہ چل جاتا ہوتا ہے بندہ کیا ہے. وہی کام ہوا ہے. وہ دن جائے اج دا آئے, خدا کی قسم یہ مبشر شاہ عاجز اس کی کوئی ایک ویڈیو بھی مکمل نہیں سن سکتا. 5 منٹ سن کے نا کان درد کرنا شروع کر دیتے ہیں. 5 منٹ کے اندر کوئی 50 سوالات قائم ہو جاتی ہیں, 50 سوالات. یہ گور یہ میدان دنیا کا کوئی مرزئی آئے, مرزا جونیئر جیلمی کا فالور آئے میرے سامنے, کوئی ایک ویڈیو کے اوپر ہاتھ رکھے کہ یہ ویڈیو اس کی بڑی بہترین ہے, آؤ تم بھی سنو, ہم بھی سنتے ہیں, قوم کو بھی سناتی ہیں, لیکن سوالات کے جوابات پھر میں تم سے کروں گا. ہاں صحیح. وہ نا مفتی صاحب میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ نہیں زیادہ علماء کے ساتھ بیٹھے, ابھی یہ سوشل میڈیا کرو یار, ڈبل ٹیپ شیئر کرو یار, شیئر کرو, ڈبل ٹیپ کرو یار. سوشل میڈیا یوز کرنے والے ہیں, یہ اس کی باتوں میں زیادہ آ چکے ہیں. ابھی وہ کہتے ہیں نا کوئی بھی نہ ہی میری بھائی نہ میرے بھائی جی, اور رضوان علی بھائی جان نہیں, کوئی نہیں آیا, کوئی اس کی باتوں میں نہیں آیا گیا. جو جہاں تھا وہیں پہ کھڑا ہے. ہوا کیا ہے میں بتا دوں. اس کے ساتھ کھڑے ہیں قادیانی. یہ اس نے 4 چینل اس نے بنائے. اس نے کہا جی میرے وہ صحابی ہیں, وہ ویڈیو بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے میرے صحابی ہیں یہ 4 چینل والے. یہ ویڈیو ذرا سنیے. میری کرامت, حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا یہ سارے اسٹوڈنٹس بننے والے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کے وہ 7 حاکچار یار تھے نا, تو یہ میرے 7 حاکچار یار ہیں. انڈرسٹینڈ اسلام, انڈرسٹینڈ اسلام, یہ میں لکھ لوں ذرا, انڈر اسٹینڈ اسلام. یہ پہلا صحابی ہے, یعنی حضرت ابوبکر صدیق ہے. یہ تریو مسلم یہ عمر فاروق ہے. مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹ, مسلم اونلی. اچھا یہ چینلز کے نام ہے. مسلم اونلی جو ہے یہ عثمان غنی ہے, اور ہدایہ پورٹل یہ جو مولا علی ہے. سنیے گا ذرا, دوبارہ میں سناتا ہوں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میرے یہ اسٹوڈنٹ مین صحابی, اور صحابی مین وہ حق 4 یار, وہ اشرا مبشرہ, وہ 313 اور بڑھتے جا رہے ہیں. یہ صحابی یعنی اسٹوڈنٹ بڑھتے جا رہے ہیں. دوبارہ سن, اور یہ اس کی کرامت ہے. وہ کہتا ہے یہ میری کرامت ہے. یہ جو میری کرامت, حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا یہ سارے اسٹوڈنٹس بننے والے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کے وہ 7 حاکچار یار تھے نا, تو یہ میرے 7 حاکچار یار ہیں. انڈرسٹینڈ اسلام, ٹھیک ہے جی. ٹرو مسلم, مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل. بالکل ماشاء اللہ. اب تو اشرا مبشرہ بھی ہو چکے ہیں, آپ لوگ بھی شامل ہیں, اور یہ ماشاء اللہ 313 کیا کتنے آگے ماشاء اللہ لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں. اب ذرا سنیے گا, یہ جو 4 اس نے بتائے نا اپنے حق 4 یار, مولا علی اور ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی, یعنی انڈرسٹینڈ اسلام, ٹریو مسلم اور مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹ, یہ قادیانیوں کی چینل ہے. اچھا جی. ہاں پکیاں سچیاں خبراں, اور میں نے کئی دفعہ ایکسپوز کیا ہے, گہری نظر میں نے کئی دفعہ ایکسپوز کیا ہے. قادیانی اس کے پیچھے پردہ کھڑے ہیں. صحیح. اس کا جو نانا ہے, بلکہ پڑھ نانا, یہ لے دلیل جادو, وہ جو سر چڑھ کے بولے. یہ قادیانی, مرزا قادیانی نے بھی اپنے 313 صحابی بنائے تھے جیسے اس نے بنائے ہیں میرے 313 صحابی. اسی طریقے سے مرزا قادیانی نے بھی 313 صحابی بنائے تھے. ان کی یہ کتاب ہے 313 صحابے صدق و وفا, ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. وہ جو 313 کی لسٹ دیتا ہے نا, یہ لسٹ کے بالکل آخر میں چلے جائیں. یہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ نام؟ جی پڑھا نہیں جا رہا, چلے بہرحال میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کتاب آپ مرزائیوں کی ویب سائٹ پر دیکھ لیں.
یہ ہے 313واں صحابی ہے حضرت میاں کریم اللہ صاحب سارجنٹ پولیس جیلم. یہ مرزا جونیئر جیلمی کا پڑھ نام ہے. صحیح ہوں سمجھے ہو؟ جی جی وہ یہ قادیانیوں کا یہ جناب کھڑا کیا ہوا یہ کلٹ ہے. اور یہ قادیانیوں یہ نقاب اڑا ہوا ہے نا. اب ہوا یہ تھا کہ 1974 کی اسمبلی کے بعد قادیانی تو چونکہ نان مسلم اقلیت ڈکلیئر ہو گئے. ہاں جی انہوں نے پھر کہا کہ چلو ہن اسی کھل کے تے اسی لڑ نہیں سکتے, ہن تواڈے اندر ہی پتر بندے پیدا کران گے اسی. انہوں نے پھر بہت سے لوگ ایسے اپنے جواسیس جو تھے پاکستان میں اتارے. ان میں سے ایک ہی ہے, اور بھی ہیں, ان میں سے ایک ہی ہے. صحیح. ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ بظاہر کہیں گے ہم مرزا قادیانی کو پلانا ڈالتے ہیں, لیکن عقائد اور نظریات وہی پروموٹ کرتے ہیں, یعنی عقیدہ وہی. کہتا ہے مرزا قادیانی نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے نا کہ وہ شرابی یا معاذ اللہ, اس نے بڑی توہین کی نا. حضرت عیسیٰ کا تو دشمن تھا مرزا قادیانی, گالیاں نکالتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے او وہ تو ایویں کیا سی, وہ تو ایویں الزامی طور تے عیسائیوں نے کیا ہے. اچھا ہاں میرے پاس ویڈیو موجود ہے, میں ابھی چلا دیتا ہوں, یہ سن لیں ذرا ایک. حضرت مریم کی اتنی توہین کرتا ہے, یہ سنیں ذرا. یہی توہین تو مرزا قادیانی نے بھی کی ہے, یہی عقیدہ تو قادیانیوں کا ہے. تیرے اندر اور قادیانیوں میں فرق کیا ہے, سنیں ذرا. اور وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ مسیح بن کر ان کے خیر خواہ بن کر آئے تھے. ان کو انہوں نے نعوذ باللہ دجال کہہ کر اور ولد الزنا کہہ کر اور پتہ نہیں معاذ اللہ کیا کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کیے, انہوں نے ٹھکرا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے, یہودی تھے, یہودیوں نسل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن لیں ذرا, یہ بھی سن لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے, یہودی نسل تھے, میں سے تھے, یہودی تھے, یہودیوں نسل تھے. اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اصلاح کے لیے انہیں بھیجا. وہ ٹیمپل آف سولمن میں ہیکل سلمانی میں جا کر جب دعوت پیش کیا کرتے تھے اور یہودی علماء کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے ان پر فتویٰ لگا. اچھا یہ یہودی والی ویڈیو تھی. حضرت اب حضرت مریم کی توہین کرنے لگے, سنیے گا. زمانے میں کوئی ہارون نامی بندہ ایسا تھا جو بدکار مشہور تھا, اس کی طرف حضرت مریم کو منسوب کر دیا گیا کہ تو بھی اودی بھੈਣ نکلی ہے نا, جو کام انہیں پایا سی تو بھی وہی پایا. سن لیا جی کام جڑا پایا سی مریم نے, جن جو سلام اللہ علیہ ہیں, جن کی طہارت کی قسمیں قرآن نے دی ہیں جی. یہ دیکھ لیں کتنی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں کہ جڑا کم معاذ اللہ, اللہ مینوں معاف کر دے, اللہ مینوں معاف کر دے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی. یہ کوئی ہمارے رولے ہیں, بتائیے میرے بھائی, یہ کوئی ہمارے رولے ہیں؟ ہمیں کوئی لالچ ہے, ہمیں کوئی کیا چیز ہے, ہمیں کوئی اس سے بغض اور اناد, اس نے کوئی ہمارا کوئی قتل کیا ہو, ابے کو قتل کر دیا, یا ہماری جگیر کے اوپر کوئی حملہ کر دیا, یا اس نے کوئی ہماری کوئی دکان بند کر دی ہو, یا کچھ بھی, مطلب ذاتی کوئی معاملہ, کوئی رنجش ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں. یہ دین کے اوپر حملہ ہے. یہ بات ہے میرے بھائی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت ساری باتیں بتائی مفتی صاحب, اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت ڈالے آپ کے علم میں, مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا. اور بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے بہت کچھ بتایا. ابھی میں مزید جو ہے نا یہ جو آپ نے بتائے ہیں نا کچھ چیزیں, وہ مزید میں سرچ کروں گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. جی کریے, لازمی کریے, اور ہماری براڈ پہ آتے جاتے رہا کرے. عاجز کو فالو کر لیں سارے دوست. جی میں نے فالو کر لیا, بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارے چاروں پلیٹ فارم کے اوپر آپ شریک کی ہوا. جی انشاءاللہ. آپ کے تعاون کا, پیار محبتوں کا بہت شکریہ جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ ہے کہ ابھی سے تقریباً 10 منٹ میں مزید بیٹھوں گا, براڈ ختم کرنی ہے میرے بھائی. میں تو تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا, تو رات کو ہم صحیح براڈ تو رات کو ہوگی, تو ایک منٹ بات کر لیں بھائی. سارے آئے, ان کو نیچے جو کالر بیٹھے ہیں
एक एक मिनट बात कर लें, 15 कॉलर नीचे बैठे हैं। जो कॉल बात करता जाए वो जाता जाए ना, वो खुद ही बराड़ छोड़ दे। महमूद सो तो नहीं जगे? नहीं उस्ताद जी इधर ही हूँ, इधर हूँ, बोलिए सर। कॉलर उठाएं यार, जाग रहे हैं तो। जी उठा रहा हूँ। नुमान भाई इधर है? वालेकुम जी, मैं उठाऊं या एक एक कॉलर में चुक्की जाओ ते। मैं थोड़ा नमाज के लिए मस्जिद के पास जा रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें। चक लो यार की यार, इन्नी देर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक एक बंदे को अब पहले उठा ही नहीं रहे थे, अब दो दो को उठाना शुरू कर दिया। एक को नीचे उतार दे। जी भाईजान क्या नाम है आपका? जी अली अवान। अली अवान साहब फरमाइए। जी मेरा ये सवाल है कि ये जितने भी लोग हमारे इस्लाम की तौहीन करते हैं, हम तमाम मुसलमान भाइयों को मिलकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए कि एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, कोई भी इंसान अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करे तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ये सज़ा नहीं मिलेगी तो ये जो मुसलसल इसी तरह काम चलता रहेगा। जी आप नीचे बैठ के मैं जवाब देता हूँ। ठीक, अगले कलर को उठाइए भाई। जी कानून तो वो कानून दान बनाएंगे। हम क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, नीचे इनको उतार दिया करें ना एक बंदे को। नुमान पहले अगले बंदे को नीचे उतार के अगले को कॉलर पे लें। जी ठीक जी। वो कानून दान कानून बनाते हैं भाई, हम तो डिबेटर हैं, हम सिर्फ डिबेट कर सकते हैं। जी अगले कौन है, क्या नाम है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यार छोड़े, अब जो भी। क्या हो गया? सवाल करते हैं आपसे, करना चाहता हूँ कुछ। मेरे को नहीं मिर्जा से कोई मतलब ना आपसे। भाई नाम पूछा है, नाम तो बता दें। सर मेंशन है मेरा नाम। ला दियो सुन यार, हमें खप खपाई यार नहीं साढ़े को लुंदा। अगले कॉलर को ले। जी साहब है। जी जनाब क्या नाम है आपका? भाईजान क्या नाम है? चलो उतार दियो। दो बारी सिर्फ नुमान, दो बारी बस। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? शाहजेब शाह जी। शाहदेव साहब सवाल कीजिए। शाह जी सवाल तो कुछ भी नहीं है, यही है कि ये दोनों मिर्जे जो हैं इन पे दोनों पे लानत है। और ये मिर्जे इल्मी किताबी ना ही खुद है और ना ही इसके जनाब स्टूडेंट हैं। वो मैं कल आपकी सुन रहा था डिबेट, एक कहता है हम नबी के स्टूडेंट है और दूसरा आया तो वो उससे 4 हाथ आगे वो कहता है हम अल्लाह के स्टूडेंट है। ओ भाई जी इल्मी किताबी तुहानू लफज पढ़ना भी आंदा है कि नहीं पढ़ना आंदा? अजीब तरह के ये जो है जनाब फराडिये और फिल्म। मेरी जान टाइम इन्ना को है। चलो फिर शामी मिलांगे। जज़ाकल्लाह, शामी अल्लाह हाफिज़। अगले कॉलर नु लगो भाई। शाम को इंशाल्लाह तफसीली बराड होती है भाई, 7 बजे से लेके 11 बजे तक। टाइम शॉर्ट है बिल्कुल, मैं अभी बस 5 मिनट बाद निकलूंगा। अगले कॉलर में चुक लो भाई, एक अद्धा कॉलर बस, ज्यादा नहीं। जी भाई जान। हाँ जी कानून ठीक है, तबलीग हो गई है, नीचे जाने दे। अगले कॉलर को अगले कॉलर को ले। ये आते ही ये काम तबलीग आते ही किया करें ताकि पता चल जाए। अगले भाई अगले मिर्जा कादियानी ने और मिर्जा जूनियर जेलमी ने तुम लोगों को यही सिखाया है। अच्छा जी अगले भाई अगले आओ भाई आओ। जी जनाब। जी वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है? मुर्तज़ा नाम है मेरा। मुर्तज़ा साहब सवाल कीजिए। मुफ्ती साहब जैसा कि आपने कहा है कि हम डिबेटर हैं और कानूनदान वो लोग हैं,
तो सारे कानूनदान तो उन्होंने ख़रीदे हुए हैं कादियानियों ने, तो इसमें आपका क्या एक्शन प्लान है, क्या राय है? यानी आप किस तरह हमको बताता हूँ। गुजारिश है कि मुर्तज़ा साहब जो कह रहे हैं कि आपका क्या किरदार, हमारा किरदार हर लिकुल्ली फन रिजाल, हर फन के कुछ माहिरीन होते हैं भाई। हमारा किरदार, हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हम चोर को पकड़ सकते हैं बस। इसके अलावा मैं ना ही तो डंडे सोटे वालों के डंडा सोटा उठा सकता हूँ, ना ही मैं कोई कानून दाऊं को, भाई मैं कोई वकील भी नहीं, कोई जज नहीं, कोई मतलब ना ही मैं कोई वजीर आजम हूँ, ना ही वजीर आला हूँ, कुछ भी नहीं। मैं जो हूँ मैं वो काम कर, हम वो ही काम कर सकते हैं जो हम हैं। अगले कलर को लें भाई। जी शाह जी, ये कोई अहमद साहब है? आने दे, तबलीग करने दें भाई। निकल गए? चले दे, कोई मसला नहीं, फिर क्या हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है जनाब? सुलेमान भाई, जी सवाल की। जी ये क्वेश्चन था, मैं इधर सऊदी अरेबिया में हूँ, सही है। रफ़ा दैन के बारे में थोड़ा समझा दे, क्योंकि इधर काफ़ी गल्फ कंट्री के हैं, मतलब सब अरबी मुल्क के हैं। आप करते हैं रफ़ा दैन? आप करते हैं? नहीं, पूछना था कि मतलब है या नहीं है इस्लाम में इसमें। ठीक है, मैं अर्ज कर, नीचे बैठ, नीचे। अगले कलर को ले, अगले हनफियों के नज़दीक रफ़ा दैन नहीं करना चाहिए। वाबी और शुआफे जो इमाम शाफी के मुक़ल्लिदीन हैं या इमाम हम्बल के मुक़ल्लिदीन हैं, वो रफ़ा दैन करते हैं। आप देख लें आपने क्या करना है जी। अगले बंदे को लें भाई। घूमते रहते हैं शाह जी, आते हैं निकल जाते हैं। छोड़ दिया करें, अगले बंदे को लें, कलर खत्म करें जल्दी जल्दी यार। जी शाह जी, ये तनवीर साहब हैं, ये भी मेरे ख्याल निकल गए हैं। जाने दे, ये आ गए। जी जनाब, क्या नाम है आपका भाईजान? क्या नाम है आपका? जाने दे, सिर्फ 2 दफा, मुझे तीसरी दफा का मौका नहीं। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम। अयान बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब, मुझे सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं, टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। प्लीज़ खुदा रहा इसका जवाब ज़रूर दे देना। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, इसका तर्जमा भी सुना देना, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका भी तर्जमा सुना देना। जी नीचे बैठ जाए। ओके, अगले कलर को ले भाई। कोई हम भाई टेस्ट देने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए, कोई है कोई मिर्जा कादियानी या मिर्जा जूनियर की कोई बात है तो वो करें हमसे। अगले कलर को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सऊदी अरेबिया से बात कर रहा हूँ सर। ये क्वेश्चन ये था कि ये जेल में मैंने जी सर, नाम क्या? मैंने ये सुना है कि वो कहता है जैसे हम बचपन में, नाम क्या है मेरे भाई का? अता जिलानी सर, अता जिलानी कादरी। अता जिलानी भाई, फरमाए सर। वो उसमें मैंने सुना है, हम बचपन में एक चीज सुनते रहते ना, हजूर के ऊपर एक बुढ़िया जो है ना कूड़ कबाड़ डालती थी, तो मैंने उसके बयान सुने, उसमें वो कह रहा जी ये सब जो है ना कोई मुस्तनद बातें नहीं है, ये जस्ट ओनली जो सी हैं, ये ऐसे कहानियां बनाई हुई हैं कवालों ने। सर ये मैंने खुद सुना है, 1-2 मौलवियों से नहीं, लॉट ऑफ मौलवियों से ये मैंने सुना है कि हजूर के ऊपर जो बुढ़िया। सर आई गेस आई रिमेम्बर, ये मिर्जा जेलमी ने भी बोला है, और एक और थे मौलवी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन थे, बट उन्होंने भी बोला। नीचे बैठ जाए। जी सर। गुजारिश ये है कि बार बार रिपीट करना पड़ता है मेरे भाई कि ये हमारी ब्रांडें जो होती हैं, मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी और मिर्जा जूनियर जेलमी के मुतल्लक होती हैं। कोई सवाल का जवाब नहीं आपको मिलना। आप भूल जाएं कि आप कोई सवाल करेंगे तो मैं आपको कोई जवाब दूंगा। कोई सियासत का सवाल, कोई फिरकों का सवाल, कोई फिकी सवाल, कोई कुरान का सवाल, कोई हदीस का सवाल, कोई इधर का सवाल, कोई उधर, कोई नहीं। सिर्फ मिर्जा कादियानी और मिर्जा जूनियर जेलमी, बस। इसके अलावा किसी सवाल का जवाब है ही नहीं।
साढ़े को। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वो एक मिनट रुकें, तो वो अल्लामा खातम सर रिजवी ने उसके बारे में बताया कि भाई ये जली रिवायत है, ठीक है। अच्छा जी, आप क्या नाम है भाई आपका? अहमद फराज। अहमद फराज साहब, जी फरमाइए। सर जी मैंने आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी थी कि नीचे जो ये आदमी बात कर रहे हैं इसके लिए, मिर्ज़ा कादियानी के लिए और या दूसरे मिर्ज़ा के लिए, लेकिन उन लोगों को तो कोई उठा ही नहीं रहा है, दूसरे आदमी जो वो उठाए जा रहे हैं। उनको नहीं उठा रहा, क्या मतलब समझ नहीं अभी ये नीचे हमजा नाम का एक आदमी था, वो बोल रहा था कि मैं कादियानी हूँ, मैं कादियानी हूँ, वो काफी देर बोलता रहा, उसके काफी सारे मैसेजेस हैं लेकिन उसे किसी ने नहीं उठाया। हाँ। तो ये ना जो कादियानी होता है ना, वो अपने आप को कादियानी नहीं कहता मेरे भाई, ठीक है। वो कहते हैं मैं कादियानी नहीं हूँ। जो ये आपको नीचे गालियां दे रहे हैं, हाँ, ये हाँ, वो है जनाब एथियस्ट। देर ये लोग हैं जो कि फेक आईडीज बना के आते हैं और वो कभी कहते हैं जी हम मिर्जा जूनियर जेलमी के स्टूडेंट हैं, कभी कहते हैं हम मिर्जा सीनियर के स्टूडेंट हैं। अच्छा सर जी, मेरी आप एक से ना आपसे एक और रिक्वेस्ट थी। आप अभी तो किसी और बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट थी। तो मैं ना ये अक्सर देखता हूँ लाइव पे ना लड़ाई चल रही होती है, किस वजह से कि कुछ लोग जो हैं वो यानी कि हज़रत अबू बकर सदीक इन पे बोल रहे होते हैं, हज़रत आयशा पे बोल रहे होते हैं, और कुछ लोग हैं वो बोलते हैं जी कुछ लोग हैं जो हज़रत अली और इनके आले औलाद पे यानी कि गलत बोलते हैं। इसलिए हमें नहीं किसी से कोई लेना देना नहीं, हम तो अपनी ब्राड के जवाब नहीं, वो आप बिल्कुल लेना देना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको ना आप अच्छा गाइड कर रहे हैं तो नहीं, आप मेरे भाईजान आप ऐसी चाहत कर रहे हैं कि जो हमारा मौजू ही नहीं है। हमारा मौजू मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी मिर्जा जूनियर जेल फिलहाल नहीं है या पक्का नहीं है? पक्का मुस्तकिल मोहरा लगियां। ठीक है सर जी, मेहरबानी। जिंदगियां वक्फ की हुई हैं हमने इन दो मिर्जों के लिए। अल्लाह आपको जिंदगी अल्लाह आपकी जिंदगी लंबी करे सर जी। बकाया और उलमा लाखों की तादाद में भाई, उनको आप रिक्वेस्ट करें कि वो काम करें। मेहरबानी सर जी, बड़ी मेहरबानी। अगले कॉलर को लेंगे। वो आर्यन अली साहब हैं, पहले भी उन्होंने सवाल किया है, दोबारा उन्होंने नहीं वो ठीक हो गया बस। हाँ जी, बस उसके अलावा और कोई नहीं। इनको नीचे उतार देना, एक बंदे को जब क्लियर हो जाए नीचे उतार देते हैं, ये तरीका होता है जी। वो मैंने कहा खुद ही चले जाएंगे। एंड करते हैं। अबू हुसैन आए हैं, क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम उस्ताद मोहतरम, कैसे शाह मौलवी टैट है? नहीं शाह जी, मैं उठाऊं तो मैंने देखा आपने लाइव आए हुए हैं आप, तो मैंने फिर जाना था बच्चों को लेने, आया हूं तो फिर शामिल चलो ठीक है, फिर ब्राड आप लोग अपनी शुरू करो। ब्राड कोई नहीं यार, मैं सुबह दा वेंदा सा पिया, मैं कोई ब्राड कोई चज दी कोई लगी होए किधरे ते कोई जाइए गप्पा ही मार देन पे। एक अद्धी लगी सी ते कोई 2-4 बंदे बैठे सन, ओ मैं कहा छड्डो, ते फिर मैं अपनी शुरू कर ली। ते ब्राड कोई करया करो धुआंधार किस्म दी, समझ आई कि नहीं? ते ताकि कोई बंदा कोई सिखन सिखाने वाला जनाब होना चाहिए। की ख्याल? शाह जी ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ उस्मान ਜਿਹੜਾ वे वो आजकल बिजी है। वो आजकल बिजी है। अच्छा भाई सारे दोस्त सुन लें, ये भी ब्राड हमारी तकरीबन काफी 300 तक तो गई है, तो 300 थे बल्कि 322 तक मैं नोट कर रहा था अभी। अच्छा गुजारिश ये है कि रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे सारे दोस्त आ जाइएगा, ठीक है? रोजाना रात को 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक हमारी तफसीली ब्राड होती है और एक मौजू होता है। एक मौजू पर रह के हम डिबेट्स करते हैं, मुनाजरा करते हैं और दलाइल देते हैं, तो लाजमी शिरकत किया करें। रब रखा जी। और जाते जाते सुन लें, जिनको इल्म दीन का शौक है, दरस निज़ामी में ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मेरा ऑनलाइन इदारा है कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो क्लासें मेरी बैठी रहती हैं, अभी भी क्लासें 3-4 चल रही हैं। तो एक नई क्लास का आगाज़ मैं कर रहा हूँ, 4 साल दरस निज़ामी कोर्स ऑनलाइन। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। हर कारोबारी बंदे के लिए, मसरूफ बंदे के लिए ये कोर्स है, जिसके पास वक्त नहीं है। जो मसरूफ बंदा है, जिसके पास वक्त नहीं है, उसके लिए ये कोर्स तरतीब दिया गया है। तो बस आपने थोड़ी देर सुनना है, कानों के अंदर वो लगा के ना टूटियां, तो साथ ड्राइविंग करते जाइएगा। सिर्फ सुनना है आपने, तो आपको सबक याद हो जाना है इंशाल्लाह। तो कोई मुश्किल नहीं है भाई, दाखिला लें,
میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے گا. میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں 0324 744 8814 744 8814. یار تھلے نا 744 8814 کو لکھے بندہ, تو اس کے پیچھے 324 لگانا ہے. 744 8814 لکھو بھائی آصف. نمبر آ گیا بھائی, اسد نے مینشن کرتا ہے 0324 744 8814. ٹھیک ہو گیا, نوٹ کر لیں. واٹس ایپ پہ یہ عاجز کا پرسنل واٹس ایپ ہے, تو گالیاں نکالنے والے خوب گالیاں کڈیا جائے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی پہلی گالی اور آخری گالی ہوگی, اس کے بعد میں بلاک کر دیتا ہوں. معذرت. اچھا, تو دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے پڑھنا ہو وہ مجھ سے رابطہ کر, لڑکیاں اور لڑکے دونوں کے لیے بھائی, طلباء اور طالبات دونوں کے لیے. تو کریے بھائی, یہ فتنے کا دور ہے, پڑھیے, لازمی پڑھیے. 178 بندے سن رہے ہیں ابھی بیٹھ کے, تو ان کے اندر کر لیتے ہیں کہ کوئی 70 بندے قادیانی ہیں, تو 100 بندہ تو کوئی مسلمان ہوگا نا. 100 کے اندر کر لیتے ہیں کہ کوئی 20 عالم ہوں گے, تو 80 بندوں کو تو کم از کم کرنا چاہیے, داخلہ لینا چاہیے لازمی. کم از کم 80 بندے یہ داخلہ لیں. اور ویسے بھی میں نئی کلاس کم از کم 50 طلباء اور طالبات ہوتے ہیں تو میں کلاس شروع کرتا ہوں. بصورت دیگر 2-4 کو لے کے میں کلاس شروع نہیں کرتا. کم از کم اس کلاس کے لیے بھی 50 بچے مجھے ملیں گے تو کلاس شروع ہوگی, بصورت دیگر نہیں ہوگی. رب رکھا جی, پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.